شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بغداد میں ایک عالی شان محفل مشاہرہ سجائی گئی۔ پوری اسلامی دنیا کے نامور شاعر بلائے گئے۔ محفل میں بہلول کو بھی خصوصی دعوت تھی۔ محفل شروع ہوئی تو سب سے پہلے ایک اناڑی شاعر جو انعام کی لالچ میں تھا کہ کسی طرح سے خلیفہ کو شعر پسند آ جائے تو میں مالا مال ہو جاؤں، اناڑی شاعر نے اپنا دیوان کھولا اور کلام پڑھنا شروع کیا۔ بڑی دیر تک وہ اپنے بے تکے اشعار سنا سنا کر خلیفہ کی سما خراشی کرتا رہا اور خلیفہ ناگواری کے باوجود اس کی دلجوئی کے لیے خاموش بیٹھا رہا۔ جب اناڑی شاعر اپنا دیوان پیش کر چکا تو خلیفہ سے داد لینے کے لیے وہ کہنے لگا، حضور، میں اس دیوان کو سفر حج میں بھی ساتھ لے گیا تھا۔ اس کو غلاف کعبہ میں کچھ دیر رکھنے کے بعد حجر اسود سے بھی مس کر کے لایا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ بہلول دانا بول اٹھے۔ آپ نے نہایت سنجیدگی سے فرمایا، ایک کسر رہ گئی، کاش کہ تم نے اس دیوان کو زمزم شریف کے کنویں میں بھی غوطہ دے دیا ہوتا تو بڑا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دھل کر بالکل صاف ہو جاتا۔ اناڑی شاعر یہ سن کر بہت نادم ہوا اور منہ لٹکائے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ محفل میں کہکہوں کی گونج بڑی دیر تک رہی۔ پھر اسی طرح ایک محمل گوشہ شاعر خلیفہ کے پاس آ کر اپنی بے تکی شاعری سنانے لگا۔ خلیفہ اخلاقاً صبر کے ساتھ اس کے اشعار سنتا رہا۔ پھر شاعر نے فخریہ لہجے میں کہا کہ رات خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ حضرت بہلول دانا بول اٹھے، برخودار، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تمہارے منہ پر تھوکنے کے لیے آئے تھے، تم نے منہ کھول دیا اور تھوک تمہارے منہ میں چلا گیا۔ بظاہر پاگل نظر آنے والے بہلول کی باتوں میں ہزاروں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ خلیفہ اب اس کو اچھی طرح جان چکا تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون اپنے وزیروں میں بیٹھا تھا کہ اس نے حکم دیا کہ مجھے بہلول کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ایک وزیر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عالی جا، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ بہلول نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ شہر کا قاضی بھی مجرم بن گیا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ آپ کو بھی بہلول کی دانشمندی کا قائل کر دے گا۔ عالی جا، کل بہلول جب گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دو یتیم بچوں پر پڑی۔ وہ چھپ چھپ کر رو رہے تھے۔ بہلول کو معصوم بچوں کے رونے نے پریشان کر دیا۔ وہ فوری ان بچوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ دو ستارے چمکنے کی بجائے ماند پڑ گئے ہیں، کیا کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہوا تو قسم ہے اللہ کی، جب تک تم دونوں روتے رہو گے میں بھی تمہارے ساتھ ہی روتا رہوں گا۔ ان میں سے بڑا بولا، اے بہلول، ہم کلیم کے بیٹے ہیں۔ ہمارے والد جب حج پر جانے لگے تھے تو انہوں نے 1000 اشرفیاں بغداد کے قاضی انیس الدین کے پاس بطور امانت رکھوائیں اور یہ وعدہ لیا کہ اگر میں حج کے قافلے میں واپس نہ آؤں تو یہ 1000 اشرفیاں تم میرے ان دونوں بچوں کو دے دینا۔ علمناک بات یہ ہوئی کہ ہمارے والد حج پر انتقال کر گئے۔ قافلہ جب واپس آیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ والد صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد ہم قاضی انیس الدین کے پاس گئے اور اشرفیوں کا مطالبہ کیا تو قاضی صاحب کہنے لگے، بچوں، جب تمہارے والد جانے لگے تھے تو مجھے انہوں نے اختیار دیا تھا کہ 1000 اشرفیوں میں سے میں جتنے چاہوں اتنے بچوں کو دوں، باقی اپنے پاس رکھوں۔ اس لیے یہ لو 300 اشرفیاں۔ تمہارے باپ کی خواہش کے مطابق میری ہی یہی چاہت ہے کہ میں تمہیں 300 اشرفیاں دوں۔ بہلول نے بچوں کو گلے سے لگایا اور کہا، چلو ابھی میرے ساتھ چلو، میں قاضی انیس الدین سے تمہارا حساب برابر کرتا ہوں۔ بہلول قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی صاحب ایک قتل کا مقدمہ سن رہے تھے۔ بہلول کہنے لگے، اس قتل کے مقدمے سے ضروری ہے کہ پہلے ان یتیم بچوں کی بات سنی جائے۔ قاضی فوری بول اٹھے، میں ان بچوں کی بات پہلے ہی سن چکا ہوں۔ ان کے والد نے مجھے اختیار دیا تھا کہ 1000 اشرفیوں میں سے جتنی چاہوں
हूँ मैं इन बच्चों को दूं, तो मैंने इन बच्चों को 300 अशरफियां दे दी हैं। मैंने तो इन बच्चों के बाप की वसीयत पर अमल किया है। बहलोल कहने लगे, अच्छा काजी साहब मुझे वसीयत के अल्फाज बताएं। काजी कहने लगे, मरने वाले ने ये वसीयत की थी कि जितना मेरा दिल चाहे मैं 1000 में से इन बच्चों को दे दूं। बहलोल हंस पड़ा और फरमाया, अच्छा तो वसीयत ये थी कि जितना आपका दिल चाहे वो इन बच्चों को देंगे। तो काजी साहब ने इन बच्चों का 300 अशरफियां दे दी और अपने दिल के चाहने पर 700 अपने पास रखी। तो अब वसीयत के मुताबिक आपका दिल 700 रखने का है, इसलिए जो आपकी चाहत है वो बच्चों को देने की वसीयत थी, इसलिए आप अपनी चाहत वाली अशरफियां इन बच्चों के हवाले कर दें। काजी ने मजमे की तरफ गौर से देखा और फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने बाकी 700 अशरफियां भी बच्चों के हवाले कर दी। इस तरह बहलोल ने अपनी अकल से काजी को मात दे दी और यतीम बच्चों का पूरा हक बच्चों को पहुंचा दिया।